پاکستان کی کاروباری فضا اس وقت ایک بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہی ہے۔ بڑھتے ہوئے ٹیکسز کے ساتھ ساتھ انرجی کاسٹ اور پھر پالیسی کے عدم تسلسل نے اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کا اعتماد بری طرح متاثر کیا ہے۔ اب اسی پس منظر میں پاکستان بزنس فورم نے فسکل ایئر 2026-27 کے بجٹ کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کی ہیں، جن کا بنیادی مقصد اکانومی کو گروتھ کی طرف لے کر جانا ہے، اور اس کی سب سے نمایاں تجویز سپر ٹیکس کا خاتمہ ہے۔ یہ ٹیکس عارضی بنیادوں پر لگایا گیا تھا، مگر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مستقل بوجھ کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ کاروباری طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے انویسٹمنٹ متاثر ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح کارپوریٹ ٹیکس میں بتدریج کمی کی بھی سفارش کی گئی ہے تاکہ انڈسٹریل سرگرمیوں کو فروغ ملے۔ ٹیکس نظام کی پیچیدگی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس میں سیکشن AA 37 ہو، B 37 ہو یا AC 14 ہو، AD 14 ہو، یہ جو تمام قوانین کاروبار کے لیے کافی حد تک مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور ان کے خاتمے سے نہ صرف انویسٹمنٹ بڑھے گی بلکہ ٹیکس نیٹ بھی وسیع ہوگا۔ تو اب تاجروں کے لیے ان تجاویز میں 10,000 روپے ماہانہ فکس ٹیکس کی تجویز بھی دی گئی ہے، جسے بجلی کے بل میں شامل کرنے کا کہا گیا ہے۔ اب اس سے ڈاکومنٹیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ سیکٹرز کی سطح پر اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ٹیکس ریلیف کا زیادہ امکان ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ پھر ایگریکلچر اور ریل اسٹیٹ کے علاوہ IT اور فارما کے ساتھ مینوفیکچرنگ میں نظر آتا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کپاس کے بیج اور پھر آئل کیک پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، کیونکہ مقامی کپاس کی پیداوار کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر اس وقت آ گئی ہے۔ ایگریکلچر میں گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت 7 سالہ ٹیکس چھوٹ کی تجویز ہے تاکہ کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دیا جا سکے۔ ریل اسٹیٹ میں بھی پھر سیکشن 7E کا خاتمہ بہت اہم مطالبہ ہے، کیونکہ یہ ظاہر پراپرٹی پر فرضی آمدن پر ٹیکس عائد کرتا ہے، جس سے انویسٹمنٹ رک گئی ہے۔ لیکن IMF پروگرام ان سب تجاویز کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ IMF کا زور ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور ریونیو بڑھانے پر ہے، اس لیے مکمل ریلیف کے بجائے مرحلہ وار یا محدود ریلیف کا امکان زیادہ ہے۔ اب کیا ایکسپیکٹیشن حکومت سے کرنی چاہیے؟ پاکستان کی بزنس اس وقت ان ساری چیزوں کو لے کر کتنی پریشان ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ احمد جواد صاحب چیف آرگنائزر ہیں پاکستان بزنس فورم کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب آپ لوگوں نے اپنی تجاویز تو شیئر کر دی ہیں، امید کیا ہے گورنمنٹ سے؟ ایکسپیکٹیشن ہم کیا لگائیں کہ کس حد تک اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو پاکستان بزنس فورم اپنی آپ کے اس چینل سے پوری قوم کو مارکہ حق کے 1 سال ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ مارکہ حق ہم نے جیت لیا، اب ہم نے مارکہ معیشت جیتنا ہے، اور اسی پیش نظر کے مارکہ معیشت ہم نے کیسے جیتنا ہے، ہماری جو تجاویز ہیں ہم نے PBF کی بھجوائی ہیں، SIFC کو بھی بھجوائی ہیں، فائنانس منسٹری کو بھی بھجوائی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ 2-3 بجٹس کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ فائنانس منسٹری کی جو ایک ڈائریکشن تھی وہ ریونیو جنریشن تھی، زیادہ تر بزنس اورینٹڈ نہیں تھی، بزنس فرینڈلی نہیں تھی۔ اس وقت انفارچونیٹلی جو پاکستان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ ریجن میں اگر کمپیٹ کریں، ہم 34% ہم لوگ ہائر ہیں۔ ہمارا جو انرجی ریٹ ہے، ہمارے گیس کے ریٹس ہیں، ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے، ہمارے ٹیکسز ہیں، ایون آپ کارپوریٹ ٹیکسز دیکھ لیں، سپر ٹیکس کو دیکھ لیں، تو ہم کسی جگہ بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے، اور اسی وجہ سے اس وقت بزنس کمیونٹی شدید مایوسی کا شکار ہے۔ آپ جتنی بھی ٹریڈ باڈیز کو دیکھ لیں، ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہو۔ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہوگی تو اس ملک کی GDP گروتھ میں بہتری آئے گی، اور وہ یہ چیزیں حکومت نے کرنی ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے امپلیمنٹ کرنا ہے، پالیسیز گورنمنٹ نے دینی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر سال بجٹ جب آتا ہے تو بزنس کمیونٹی کو بڑی ہائی ہوپس ہوتی ہیں کہ اس سال بجٹ میں یہ ہوگا، لیکن لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 2025 کے بجٹ کے اندر جو بجٹ تقریر تھی اس میں اس کا ذکر نہیں تھا، لیکن جو فائنانس بل جو ٹیبل ہوا تھا پارلیمنٹ میں، اس میں انہوں نے ایسے سیکشنز لگا دیے 37AA، 37B، 14AC، 14AD، جو ایک انپریسیڈنٹڈ تھے پاکستان کی ٹیکس ہسٹری کے اندر، جس میں آپ بزنس مینوں کو گرفتار کرنے کی ان کو اجازت دے سکتے ہیں، بزنس مینوں کو آپ ریڈیکیول کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم لوگوں نے بہت شور مچایا، پھر پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی کہ جی نہیں، وہ کمشنر FBR کی سربراہی میں کمیٹی ہوگی، وہ فیصلہ کرے گی، لیکن اس پر اس چیز کو کافی حد تک رکوایا ہم نے۔ لیکن آج بھی وہ جو قانون ہے وہ فائنانس بل کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے، اس میں ان کالے قانون جو قوانین آپ نے پچھلے سال متعارف کروائے تھے، ان سب سیکشنز کو ریپیل کیا جائے فائنانس بل کے اندر سے، تاکہ ایک بزنس کمیونٹی کو ایک رے آف ہوپ ملے، اور بزنس کمیونٹی کو نظر آئے کہ گورنمنٹ از سیریس
فار دا اکانومی فار دا بزنس تقاریر کرنے سے اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ کو اس کے لیے ایک پریکٹیکل اسٹیپس لینے ہیں. تو یہ پہلا اسٹیپ گورنمنٹ لے. اور سیکنڈلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپر ٹیکس ہے, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جب فائنانس منسٹر تھے انہوں نے ایک عارضی طور پہ لگایا تھا. اس وقت ایک ضرورت تھی, ایک پارلیمان نے ایک فیصلہ کیا, وہ سال ڈیڑھ کے لیے لگایا گیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی سپر ٹیکس کو ہماری فائنانس منسٹری نے ایک مستقل جز بنا دیا ہے فائنانس بل کا. اب وہ سپر ٹیکس جو 10% ہے, جب ہم وہ کارپوریٹ ٹیکس کے ساتھ ایڈ اپ کرتے ہیں اور باقی ٹیکسز ایڈ کرتے ہیں, جو آپ کا کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے ٹیکس, جو آپ کا ڈیویڈنڈ ٹیکس سب ملا کے وہ 50% پلس ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں اس ٹیکسز کے اوپر کون سا انڈسٹری چلے گی, کون سا احمد صاحب یہ اگلا سوال میرا اسی سے متعلق تھا کہ ابھی سپر ٹیکس کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے, یعنی اس کو صفر کر دیا جائے, یا 2-4% کچھ آپ لوگ کے لیے افورڈیبلٹی اس میں ہے, یا اور پھر کارپوریٹ ٹیکس کو بھی اسی طرح سے گریجولی کم کیا جائے, یا اس کا بھی مکمل طور پہ خاتمہ چاہتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی, ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ سپر ٹیکس کو اب کئی 6-7 سال ہو گئے ہیں سپر ٹیکس سے گورنمنٹ 10% لے رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بالکل زیرو کیا جائے. یہ ایک عارضی ٹیکس تھا, ایک ٹیمپریری ایک ٹائم گیپ ارینجمنٹ کے تحت لگایا گیا تھا, اس کو ریپیل کیا جائے. اور جو کارپوریٹ ٹیکس ہے جو 29% ہے اس وقت, اس کو گریجولی کم کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی بھی اپنی کچھ مسائل ہیں, اس کو گریجولی کم کیا جائے. اور ٹیکس جو آپ کا بیس ہے اس کو بڑھایا جائے. حکومت اس کو نہیں بڑھا رہی, جو آلریڈی انڈسٹری لگی ہوئی ہے, جو آل ٹیکس پیئر ہے, اسی کو اسکیوز کیا جاتا ہے, اسی کو. ابھی آپ دیکھیں یہ جو فائنانس بل لاسٹ ایئر آیا تو گورنمنٹ نے جتنا اپنا ریونیو کا ٹارگٹ سیٹ کیا وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا. تو مجبوری پہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے FBR کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ وہ جا کے مختلف یونٹس کے اندر, مختلف فیکٹریوں کے اندر جا کے بیٹھے. اور میرے کئی جاننے والے ہیں جن کی فیکٹریوں کے اوپر, جن کی یونٹس پہ FBR 5 مہینے بیٹھی رہی ہے, کہ دیکھتی رہی ہے کہ یہاں سے کوئی انڈر انوائسنگ تو نہیں ہو رہی, کوئی سیلز ٹیکس کی کوئی چوری تو نہیں ہو رہی. حالانکہ وہ بہت پرانے وہ کاروباری لوگ ہیں اور بہت ہیوی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر یہ حکومت ان تجاویز کو مانتی ہے یا پارشلی بھی مانتی ہے, تو اس سے بزنس ایکٹیویٹی کتنا گرو کر سکتی ہے, کتنی انکریز ہوگی؟ دیکھیں اس وقت دیکھیں جو آپ کی اکانومی ہوتی ہے نا سر, یہ بیسکلی ایک فنڈامنٹلز کے اوپر چلتی ہے. اکانومی ایک فضا کا نام ہے. یہ چیزیں بیسکلی ایک میسج دیں گی پرائیویٹ سیکٹر کو, بزنس کمیونٹی کو, دیٹ گورنمنٹ آف دا ڈے از ویری سیریس فار دا ریوائول آف دا پاکستان اکانومی. تو یہ چیز جو اگر بجٹ میں آ جاتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے, بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہے. پھر بزنس کمیونٹی کے اوپر بھی ایک ذمہ داری آئے گی کہ وہ اپنے آپ کو, اپنی چیزوں کو بہتر کرے, اپنے انویسٹمنٹس مزید اپنے یونٹس کے اندر کرے, ان کو ان کی کیپیسٹیز کو بڑھائے, اپنی پروڈکشنز کو بڑھائے, تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے ریسٹ آف دا ورلڈ. لیکن ابھی تو بالکل جکڑ کے رکھا ہوا ہے نا ہر چیز نے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.